پچھلے جمعہ میں یہ بات آپ کے سامنے رکھی تھی کہ اللہ رب العزت یہ بات کہتے ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی ایک کھیل اور تماشا ہے، اور دنیا کی زندگی کا فائدہ بہت تھوڑا ہے۔ آج اسی مناسبت سے اس دنیا کی زندگی کی ایک اور کیفیت آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ یہ اس دنیا میں رہتے ہوئے میری اور آپ کی کیفیت کے متعلق ہے۔ ایک بات تو یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ کے نزدیک اس دنیا کی زندگی کی کوئی قدر و قیمت نہیں، لیکن پھر بھی اس نے دنیا میں رہنے کے لیے ہمارے لیے کچھ معیار مقرر کیے ہیں، کیونکہ یہ دنیا کی زندگی ایک امتحان ہے۔ لہذا اس دنیا کے اس کھیل اور تماشے میں، اس بے حیثیت دنیا میں کسی کو اللہ رب العزت نے بلند مقام دیا ہے اور کسی کو کسی کے ماتحت کر دیا ہے۔ کوئی مالک ہے اور کوئی اس کا ماتحت ہے۔ یہ دنیا کی زندگی۔ اللہ رب العزت یہ بات کہتے ہیں، انظر ذرا اس بات کو دیکھو تو صحیح، کیف فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے کس طرح اس زمین میں رہنے والے لوگوں میں سے بعض کو بعض کے اوپر فضیلت دی۔ اب یہ زندگی کا ایک اور امتحان ہے جس سے اللہ رب العزت نے ہمیں دوچار کیا۔ پھر میں دوبارہ وہ بات دہراؤں گا کہ اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ بے حیثیت دنیا یہ صرف کھیل اور تماشا ہے، لیکن اس کے اندر بسنے والے لوگوں کو اللہ رب العزت نے ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے، ایک دوسرے پر مقام دیا۔ تو اللہ رب العزت یہ بات کہتے ہیں، ذرا دیکھو کیف فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے کس طریقے سے اس زمین میں رہنے والے لوگوں کو ایک دوسرے کے اوپر فضیلت دی۔ اور انسان کا اس زمین پر امتحان اسی اعتبار سے، کسی کو اختیار دیا گیا تو اس کو آزمایا گیا، اور کسی کو ماتحت کر دیا گیا تو اس کو بھی آزمایا گیا۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ 7 لوگوں کو قیامت والے دن اپنے سائے میں جگہ دیں گے جب اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ان میں سے پہلا بندہ امام عادل، وہ حکمران جسے لوگوں پر نگران بنا دیا گیا ہے اور وہ عدل کرتا ہے۔ فرمایا یہ سب سے پہلے اللہ رب العزت کے عرش کے سائے میں جگہ پائے گا۔ اور جو ماتحت ہے اس کے لیے فرمایا کہ اس کی ہر نیکی کا اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ کس طرح سے؟ اگر یہ اپنے مالک کا بھی حق ادا کرتا ہے اور اپنے رب کا بھی حق ادا کرتا ہے، یعنی جس کے یہ ماتحت ہے اس نے اس کو کوئی کام دیا ہے، یہ پوری جان فشانی کے ساتھ اس کام کو کرتا ہے، پھر اس کام کے دوران اللہ کا حق آ جاتا ہے، جیسے نماز آ گئی، جیسے کوئی سچ بولنا آ گیا، جیسے کوئی اور چیز، کوئی اور فریضہ آ گیا، اب یہ اپنے رب کا حق بھی ادا کرتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے دوہرا اجر ہے، دگنا ثواب ہے اس کے لیے۔ تو آپ دیکھیے کیسے اللہ رب العزت نے
اس امتحان کے اندر میری اور آپ کی کامیابی کے لیے راہیں مقرر کی۔ ایک راستہ ہے کہ آپ کو اللہ نے اختیار دیا ہے، آپ اس اختیار کے اندر لوگوں کے ساتھ عدل کرتے ہیں، انصاف کرتے ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت، اس کے اندر آپ نے فرمایا کہ جنت میں جانے والے 3 طرح کے لوگ، اور ان میں سے ایک بندے کے بارے میں آپ نے فرمایا وہ حکمران جو عدل کرنے والا ہے اور صدقہ کرنے والا، یعنی وہ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے اور عدل کرتا ہے، یہ بندہ جنت میں جانے والوں میں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ذرا دیکھو تو صحیح کس طریقے سے ہم نے اس زمین کے اندر بعض کو بعض کے اوپر فضیلت دی ہے، یہ اس زمین کی زندگی ہے، لیکن وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ، لیکن جو آخرت ہے نا وہ درجات کے اعتبار سے بہت بڑی ہے۔ زمین کے اندر انسان کا درجہ اس کے خاندان کے ساتھ ہے، اس کے مال کے ساتھ ہے، اس کی دولت کے ساتھ ہے، اس کے اختیار کے ساتھ ہے، لیکن کہا کہ یہ درجات تمہارے دنیا کے اندر ہیں۔ وَلَلْآخِرَةُ، لیکن جو آخرت ہے اکبر درجات و اکبر تفضیلا، یہ درجات کے اعتبار سے اور یہ فضیلت کے اعتبار سے بہت بڑی۔ اب اس سے ایک بات پتہ چلتی ہے کہ جو دنیا کے درجات ہیں یہ اور طرح سے ہیں، جو آخرت کے درجات ہیں وہ دنیا کے درجات میں امتحان جو ہے اس کی کامیابی کے نتیجے میں ہے۔ کسی کو اللہ رب العزت نے محروم نہیں رکھا کہ کوئی یہ سمجھے کہ میں زیادہ اختیار رکھتا ہوں تو ہو سکتا ہے اللہ کے ہاں میرا درجہ بڑا ہو جائے۔ میرے بھائیو، یہ بات ممکن ہے کہ جس کا درجہ دنیا میں بہت بڑا ہو اور دنیا میں اس کے ماتحت رہنے والا قیامت والے دن اس سے زیادہ بڑا اجر پا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دنیا میں جو اس کا حق تھا اس کو دے رہا ہے، اور جو اپنے اللہ کا حق تھا وہ اپنے رب کو دے رہا، یہ کسی کا حق طلب نہیں کر رہا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لا تجعل مع اللہ الہا آخر۔ آپ دیکھیے اللہ رب العزت کا طریقہ کار کیا ہے۔ اللہ بار بار لوگوں کو ایک بات باور کرواتے ہیں کہ لوگوں تمہارا معبود، تمہارا مالک، تمہارا خالق اللہ ہے، تمہاری نگاہ اپنے اللہ کی طرف رہنی چاہیے۔ دنیا میں ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، آخرت درجات اور فضیلت کے اعتبار سے بہت بڑی ہے۔ لا تجعل مع اللہ الہا آخر، اس لیے اپنے رب کے ساتھ کسی اور کو معبود قرار نہ دینا۔ یہ دروازہ کھول دیں ذرا، آسانی ہو جائے گی بھائیوں کے لیے۔ لا تجعل مع اللہ الہا آخر، اس لیے آپ اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود قرار نہ دینا۔ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَخْذُولًا، یاد رکھنا اگر تو نے ایسا کیا تو پھر سوائے مذمت کے اور سوائے ناکامی کے تمہارے مقدر میں کچھ نہیں ہو۔ اس لیے اپنے رب کے ساتھ اپنے معاملے کو ٹھیک رکھنا، سیدھا رکھنا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور تمہارے رب نے اس بات کا اعلان کیا ہے، اس بات کا فیصلہ کر دیا ہے، اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ تم صرف اس رب کی بندگی اور عبادت کرو۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، اور تمہارے رب نے اس بات کا فیصلہ کر دیا، اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ تم صرف اس رب کی بندگی اور عبادت کرو گے
व बिल वालिदैन एहसाना, और वालदैन के साथ हुस्न सलूक करो। मेरे भाइयों, ये जो दुनिया की फजीलतें हैं, ये जो दुनिया के मामलात हैं, इनके अंदर हमें बहुत ज़्यादा गौर करना चाहिए। आज किसी को फजीलत हासिल है, कल किसी और को हो सकती है। जिस तरह इस फजीलत से मुराद दुनिया का इख्तियार है, दुनिया के मामलात हैं। जिस तरह से एक वक्त होता है कि वालिदैन औलाद पर पूरा इख्तियार रखते हैं, फिर वक्त आता है वो कमज़ोर हो जाते हैं और मामलात औलाद के हाथों में चले जाते हैं। लिहाजा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ पर अपने साथ वालिदैन के हवाले से एहसान का हुक्म दिया कि लोगों, तुम्हारी फजीलतों में, तुम्हारे इख्तियारात में, तुम्हारे मामलात में पहली चीज ये है कि तुमने अपने रब की तरफ देखना है। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु, तुम इस बारे में तवज्जो करते रहोगे कि तुम्हारे रब के अलावा और कोई माबूद नहीं। व बिल वालिदैन इहसाना, और अपने वालिदैन के साथ तुम लोग हुस्न सलूक करोगे। और अगर उनमें से कोई एक या दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाएं, इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदहुमा औ किलाहुमा, अगर उनमें से कोई एक या दोनों तुम्हारी जिंदगियों में बुढ़ापे को पहुंच जाएं, फला तकुल्लहुमा उफ़िन, तो फिर तुमने उनको उफ तक नहीं कहना। वला तनहरहुमा, ना उनको झिड़कना है। वकुल्लहुमा कौलन करीमा, और उनसे बड़ी करीम बात करनी, बड़ी इज्जत वाली बात करनी है, बड़ी तकरीम वाली बात करनी, बड़ी करम वाली बात करनी, कोई तर्जमा कर ले। उनके साथ तकरीम वाली, करम वाली, इज्जत वाली बात करनी है, इसलिए कि आज इख्तियार तुम्हारे पास है। आज तुम्हारे इख्तियार के अंदर तुम्हारा इम्तहान है। वक़्फ़िज़ लहुमा, और झुका के रखने हैं उन दोनों के लिए जनाह ज़ुल्ली मिनर रहमा, रहमत के साथ अपने दोनों कंधे, अपने पहलू पूरी रहमत के साथ उनके सामने झुका के रखने। वकुल, और सिर्फ बात अपने तक नहीं रखनी, वकुल, और ये बात कहनी है रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ऐ हमारे रब, इन दोनों पर तू उस तरीके से अपना रहम कर जिस तरीके से इन्होंने बचपन में हमें पाला था। यानी अपना मामला भी उनके साथ ठीक रखना है, और जिस तरह तूने अपने करम में, अपने फजल में, अपने इख्तियार में अपने रब को याद करना है, इसी तरह अपने वालिदैन के मामले में भी अपने रब को याद करना है। और क्या बात कहनी है? वकुल, और ये कहना है रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ऐ हमारे रब, जिस तरीके से इन्होंने हमें पाला था तू भी इनको उसी तरीके से पाल, तू भी इनके ऊपर उसी तरीके से रहम कर। रब्बुकुम आलमु बिमा फी नुफूसिकुम, तुम्हारा रब खूब जानता है इस बात को जो तुम्हारे दिलों में है। ये मत समझना कि तुम्हारे दिल की कैफियत, तुम्हारे दिल के मामलात तुम्हारा अल्लाह इनको नहीं जानता। रब्बुकुम आलमु, तुम्हारा रब खूब जानता है, उसको खूब अच्छे तरीके से इल्म है। रब्बुकुम आलमु बिमा फी नुफूसिकुम, जो तुम्हारे दिलों के अंदर है। इन तकूनु सालिहीन, अगर तुम नेक हो, फ़इन्नहु काना लिल अव्वाबीन गफूरा, तो फिर इस बात को याद रखना, जो बार बार उसकी तरफ आता है वो उसको बख्शने वाला। बार बार अपने अल्लाह की तरफ आना। इंसान के इख्तियार की बात हो रही,
اس کی فضیلت کی بات ہو رہی ہے، اس کے معاملات کی بات ہو رہی ہے، اور اللہ رب العزت یہ بات کہتے ہیں کہ اس بات کو یاد رکھنا، اس پر توجہ رکھنا، اس پر غور کرنا کہ لوگوں، اگر تم بار بار اپنے اللہ کی طرف آؤ گے تو پھر کیا ہوگا؟ تمہارا رب تمہیں خوب بخشنے والا۔ ان تکونوا صالحین، اگر تم صالح ہو، فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا، تو پھر تمہارا رب بار بار رجوع کرنے والوں کو بخشنے والا ہے۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، اور اپنے قرابت والوں کو بھی ان کا حق دینا ہے۔ اب والدین سے انسان کے فضل کی تقسیم آگے چل پڑی، آگے چل پڑی ہے۔ یہ امتحان ہے ایک میرے بھائیوں، اس امتحان کے اندر کامیابی ہی حقیقی کامیابی ہے۔ اور یہ جو بات ہے نا، وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا، لوگوں آخرت درجات اور فضیلت کے اعتبار سے بہت بڑی ہے، وہ حقیقت کے اندر یہاں پر ہے۔ اللہ کا حق، والدین کا حق، اور پھر اس کے بعد فرمایا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، اور جو تمہارے قریبی عزیز ہیں ان کو بھی ان کا حق دینا ہے، والمسکین، اور مسکینوں کو بھی ان کو حق دینا ہے، وابن السبیل، اور مسافروں کو بھی ان کا حق دینا ہے، ولا تبذر تبذیرا، اور بے جا خرچ کرنے والوں میں اپنے آپ کو شامل نہیں کرنا، اندھا دھند، بے جا، فضول، ایسی جگہ پر خرچ کرنے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے۔ آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کیسی تربیت کر رہے ہیں ہماری۔ کبھی کہہ رہے ہیں کہ تم نے دینا ہے قرابت داروں کو، مسکینوں کو، مسافروں کو، اور کبھی کہہ رہے ہیں کہ بے جا خرچ کرنے سے بچ جانا۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کیونکہ جو بے جا فضول خرچ کرنے والے ہیں یہ شیطان کے بھائی ہیں۔ وَقَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، اور جو شیطان ہے یہ تمہارے رب کا کفر کرنے والا، وہ تمہارے رب کا بہت بڑا ناشکرا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے فضول خرچ کرنے والے کبھی اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتے، یہ بات یاد رکھیے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، لوگوں بے جا خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ وَقَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، اور شیطان تمہارے رب کا سب سے بڑا ناشکرا، سب سے بڑا ناشکرا۔ ناشکری تھی نا کہ اللہ رب العزت نے اس کو فضیلت دے رکھی تھی، اپنی بندگی کی توفیق دے رکھی تھی، پھر اس نے ایک فضیلت اپنے طور پر چاہی، اور کیا کہا کہ یا اللہ تو کہتا ہے انسان افضل ہے، انسان افضل نہیں ہے، میں اس سے افضل۔ اللہ کے فیصلے پر فیصلہ کر ڈالا۔ اب جب اللہ کے فیصلے پر فیصلہ کیا، اللہ کہتے ہیں یہی تو حقیقت میں ناشکری ہے، یہی تو حقیقت میں ناشکری ہے۔ لہذا اپنے معاملات پر غور کرنا ہے، توجہ کرنی ہے، بے جا خرچ کرنے والوں میں شامل نہیں ہونا، لیکن والدین کو، قرابت داروں کو، مسکینوں کو، مسافروں کو، کمزوروں کو ان کا حق دینا ہے۔ اس کے بعد والی آیت بڑی قابل توجہ ہے، وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ، کبھی وقت ایسا آتا ہے کہ انسان کی جیب خالی ہوتی ہے، یا وہ دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوتا، پیسے اس کے پاس پڑے ہیں، اس کا وعدہ کسی اور کو تھا،
اب یہ مانگنے والا آ گیا، یہ اس کو دے نہیں سکتا، ایسی کوئی بھی کیفیت۔ فرمایا وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ، اور اگر تو کبھی بے توجہ ہو جائے، عنہم، ان سے، ابتغاء رحمت، کہ تجھے امید ہے رب کی رحمت کہیں اور سے آ جائے گی، اور تو پھر اس وقت ان کو دے گا، تو فرمایا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا، تو پھر ان سے بڑی اچھی بات کہنی، معذرت کرنی بڑے اچھے طریقے کے ساتھ۔ میرے بھائیو، حقیقت بات یہ ہے، یہ دنیا ایک امتحان ہے، ایک بہت بڑا امتحان، اور اس بہت بڑے امتحان کے اندر کامیابی، اس کامیابی کی تلاش حقیقت کے اندر میری اور آپ کی زندگی کا بڑا حصہ ہونا چاہیے۔ لہذا آئیں اس کامیابی کی تلاش کے لیے ہم اپنے آپ کو آگے لے کے چلیں، اپنے آپ کو آگے لے کے چلیں، اور اس کے اوپر لوگوں کی تربیت کریں، لوگوں میں نرمیاں پیدا کریں، احساس پیدا کریں، لوگوں کے دلوں کے اندر اپنے رب کی ملاقات کا شوق پیدا کریں، لوگوں کو تاجر بنائیں، اپنے رب کی جنت کا تاجر بنائیں، لوگ آپ کے رب کی جنت کو خریدنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ یہ بات بڑی قابل غور ہے۔ ایک بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آ کے کہنے لگا کہ اللہ کے نبی، میں آپ سے یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں، یہ مجھے آپ جہاد کے میدان میں لے کے آئے ہیں، ابھی جنگ ہوگی، اگر اس جنگ کے اندر میں مارا گیا تو مجھے کیا ملے گا؟ آپ نے کہا کہ اگر تو اس جنگ میں مارا گیا تو تجھے جنت ملے گی۔ کہنے لگا اچھا۔ اب اس کے ایک ہاتھ میں کھجوریں ہیں، اور اس طریقے سے اٹھا کے کھجور منہ میں ڈالنے لگا ہے، کھجور واپس رکھی، وہیں پر زمین پر پھینکی، اور کہنے لگا کہ میں اس کھجور کو اس دنیا کے اندر کیوں کھاؤں، میں اس کھجور کو آخرت میں کیوں نہیں کھاتا، میں اللہ کی جنت میں جا کے کھاؤں گا۔ میرے بھائیو، یہ اپنے اللہ کے ساتھ سودا کرنا، یہ اپنے اللہ کے ساتھ تجارت کرنا، جس طرح کی امید ہے اس طرح کا معاملہ اپنے اللہ کے ساتھ کرنا، اللہ رب العزت کی جنت اس کو خریدنے کی جد و جہد کرنا۔ اور اللہ کی جنت خریدنے والے لوگ، ان کے انداز مختلف رہے ہیں۔ کسی نے جان دے کے اللہ کی جنت کو خریدا، کسی نے اپنا مال لٹا دیا اور اللہ کی جنت کو خریدا، اور کسی نے اپنی آنکھ کے آنسو گرا کے اللہ رب العزت کی جنت کو خریدا۔ کوئی کچھ نہیں رکھتا تھا، اس کے دل کی تڑپ سچی تھی، اللہ نے کہا کہ اس کے دل کی تڑپ کی وجہ سے ہم اسے جنت کے اندر داخل کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ایک بندہ وہ اللہ رب العزت سے شہادت کی موت مانگتا، لیکن اپنے بستر پر مر جاتا ہے، دل میں خواہش سچی تھی، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی خواہش کے مطابق اس کو شہداء کے اندر لکھ دیں گے۔ میرے بھائیو، سودا یہاں سے کرنا ہے، میں نے اور آپ نے یہاں سے چلنا ہے، واللہ یقین جانیے آخرت کا دن بڑا مشکل ہے۔ ابھی تو موسم ٹھنڈا ہے، لیکن یہ ہلکا ہلکا سا پسینہ جو ہمارے ماتھوں پر ہے، ہمارے جسموں پر ہے، ہمیں تنگ کر رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن انسان اپنے اعمال کے مطابق پسینے کے اندر ڈوب رہا ہوگا، کسی کے پیروں تک، کسی کے ٹخنوں تک، کسی کے گھٹنوں تک،
اور کوئی اپنے پسینے میں ڈبکیاں کھا رہا ہو۔ لہذا اپنے اللہ کے ساتھ سودا کرنا۔ فرمایا لوگوں تمہارے پاس نہیں اور تمہیں امید ہے کہ کل آ جائے گا پھر دیں گے، تو آج ان کو اچھی بات کہہ کے روانہ کر دو۔ پھر فرمایا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، اپنے ہاتھ کو اپنی گردن سے باندھ کے نہ رکھنا۔ ہاتھ گردن سے بندھا ہوا ہو نا، یہ حرکت نہیں کرتا، کوئی کام نہیں کرتا۔ کہاں اپنے ہاتھ کو اپنی گردن سے باندھ کے نہ رکھنا۔ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اور نہ اس کو بہت زیادہ کھول دینا۔ آئے نا سعد اللہ کے نبی کے پاس، کہنے لگے اللہ کے نبی بیمار ہو گیا ہوں، زندگی کی کوئی امید نہیں، چاہتا ہوں سب کچھ اللہ کے راستے میں دے دوں۔ کہا سعد نہیں، ایسا نہ کرنا، 1/3، 1/3 دے سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کل اللہ تجھے زندگی دے اور تجھے بہت اولاد دے، کیا اپنی اولاد کو فقر میں چھوڑ کے جائے گا؟ کہا 1/3 کی وصیت کر سکتا۔ پھر یہی ساتھ تھے، اللہ نے ان کو زندگی دی اور انہوں نے بڑے بڑے مار کے سر کیے۔ شام کے علاقے میں ایران کے فاتح سعد رضی اللہ تعالیٰ نے کہا نہ اپنی مٹھی کو، اپنے ہاتھ کو اپنی گردن سے باندھنا ہے، نہ اس کو کھلا چھوڑنا ہے۔ فرمایا اس بات کو یاد رکھنا، اگر ایسا کیا نا پھر ملامت کیے ہوئے ہارے ہوئے لوگوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ بالکل مٹھی بند کر لینا اور اندھا دھند دیتے چلے جانا۔ کہا ہار بھی جاؤ گے، تھک بھی جاؤ گے، تمہارا رب تمہیں زندگی کے طریقے بتلا رہا۔ میرے بھائیو، یہ زندگی اللہ کی امانت ہے میرے اور آپ کے پاس، اور اس امانت سے ہم نے بہت بڑا کام کرنا۔ ہم نے اس دنیا کے اندر اللہ رب العزت کی دین کو کھڑا کرنا، ہم نے اس کے دین کے نظام کو قائم کرنا۔ ہماری ذمہ داری بہت بڑی ہے، لہذا ہمیں اپنی ذمہ داری کو اس کے حق کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ یہ دنیا ایک کھیل اور تماشا ہے، اس دنیا کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، لیکن اس دنیا کے اندر ایک آنسو، کھجور کا ایک ٹکڑا، ایک مٹھی جو، اللہ کے نبی نے فرمایا اس دنیا کے مال میں سے یہ تمہیں اللہ کی جنت کا وارث بنا سکتا ہے۔ لہذا یہ دنیا اس وقت حقیر اور کم تر ہے جب ہم اس دنیا کے بندے ہیں، جب اپنے رب کے ہیں تو پھر دنیا کا ایک ایک عمل میرے اور آپ کے لیے، میرے اور آپ کے رب کے ہاں مقبول ہے۔ اللہ ہمیں اپنے اعمال کو اپنے ہاں مقبول بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔